بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں جو قرارداد پاس ہوئی، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا اعلان کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ وہ قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی۔ آپ سب حضرات سنتے رہتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں واقعات، کچھ حقائق مختلف رسالوں سے، آپ کے انٹرویوز سے، آپ کی تقریروں سے صادق علی زاہد صاحب نے جمع کیے، اور اسے نعیم طاہر رضوی صاحب نے کنز الایمان ختم نبوت نمبر میں شائع کیا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو ایک تاریخ پڑھ کے سنائی تھی، اور آج بھی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کردار جو ہے، اس کے بارے میں چند ایک واقعات، تحریریں، کچھ آپ کی تقریریں آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اسے خود بھی پڑھیں، کل جمعہ میں بیان کریں، اور زیادہ سے زیادہ احباب کو ختم نبوت کا کارکن بن کے شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں، گروپوں میں سے شیئر کریں۔ یہ بہت تاریخی چیزیں ہیں اور قیمتی چیزیں۔ مبلغ اسلام فاتح قادیانیت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ 31 مارچ 1926 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے متعدد غیر ملکی دورے کیے۔ انسائکلوپیڈیا پاکستان میں آپ کا تعارف لکھتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ آپ کی تبلیغ کے اثر سے ہزاروں غیر مسلم مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، جن میں تعلیم یافتہ خواتین و حضرات شامل ہیں۔ آپ نے 1953 اور 1974 کی تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رد قادیانیت کے سلسلے میں امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے لیے تو ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن چند ایک اہم واقعات، حالات کو قلم بند کرنے پر، آپ کے گوش گزار کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو امام شاہ احمد نورانی اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے۔ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ میں آپ کا نام بار بار منتظمین تحریک کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا۔ 1954 میں 1954 سے 1968 تک آپ بیرون ملک تبلیغی دورہ پر رہے۔ اس دوران آپ نے یورپ، افریقہ اور امریکہ وغیرہ کے متعدد ممالک کا دورہ کر کے اسلام کی دعوت عام کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بعض مقامات پر آپ کی قادیانیوں سے مڑ بھیڑ بھی ہوئی، مثلا نیروبی، دارالسلام، ماریشس، لاطینی امریکہ میں سری نام، برٹش گیانا اور ٹرینیڈاڈ میں آپ نے کامیاب مناظرے بھی کیے اور قادیانیوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ ان مناظروں کے نتیجہ میں تقریباً 600 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ماہنامہ ضیاء ارم ختم نبوت نمبر کی رپورٹ ہے۔ 1969 میں جب آپ طویل غیر ملکی دورہ کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا، اس وقت عالم اسلام کا سب سے زیادہ سنگین اور عظیم مسئلہ قادیانی ہیں، جو یہودی صہیونیت کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے۔ میں جہاں جہاں گیا قادیانیوں کو اپنی بھرپور فتنہ سامانیوں اور بے شمار وسائل کے ساتھ موجود پایا۔ میں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں مقدور بھر اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بعض مناظروں میں ان کو عبرتناک شکستیں دیں، لیکن یہ فتنہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری پاکستانی قوم اس کا مقابلہ نہ کرے اور اسے پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جائے۔ حکومت پاکستان تبلیغ کے سلسلے میں جو بیرونی زر مبادلہ دیتی ہے،
اس کا 75% قادیانیوں کو جاتا ہے۔ قادیانیوں نے اسرائیل کے شہروں حیفا اور تل ابیب میں اپنے مراکز بنا رکھے، اگرچہ پاکستان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں، لیکن پاکستانی قادیانی جب چاہیں اسرائیل جا سکتے ہیں۔ بعد ازاں مولانا نے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور بتایا کہ قادیانی کس طرح اسلام کے نام پر یورپ، افریقہ اور امریکہ میں اپنا جال پھیلا رہے ہیں، اور ان کا زیادہ تر نشانہ غیر مسلموں کی بجائے بھولے بھالے مسلمان ہیں۔ تحریک ختم نبوت اور مولانا شاہ نورانی، اور اس کتاب میں اس کا ذکر۔ مولانا ظہور الحسن بھوپالی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ظہور الحسن بھوپالی صاحب، جمعیت علماء پاکستان کی رد قادیانیت کے سلسلے میں جمعیت علماء پاکستان اور مولانا شاہ نورانی کی رد قادیانیت کے سلسلہ میں خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی ذاتی یادداشتوں کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں۔ مولانا شاہ نورانی نے پروفیسر شاہ فرید الحق کے ساتھ مجھے 30 جنوری 1971 کو شیخ مجیب الرحمان سے ڈھاکہ میں ملاقات کا موقع ملا۔ اس ملاقات میں جو سیاسی اور دستوری معاملات زیر بحث آئے انہیں کسی اور وقت کے تذکر کے لیے چھوڑ کر میں صرف اس گفتگو کا حوالہ دے رہا ہوں جو خالصتاً قادیانیوں کے بارے میں ہوئی۔ اس موقع پر مولانا شاہ نورانی نے شیخ مجیب سے فرمایا کہ ہماری جانب سے ایک اہم مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اس پر آپ کا کیا طرز عمل؟ مجیب الرحمان نے جواب دیا، دیکھیے قادیانیوں کا فتنہ آپ کے علاقے کا ہی پروردہ ہے۔ ہمارے یہاں ڈھاکہ میں انہوں نے ایک مشن قائم کیا تھا جسے مسلمانوں کے دباؤ اور مظاہرین کے باعث وہ خود ہی ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے اس فتنہ کو کہیں سر اٹھانے نہیں دیا۔ آپ دیکھیے ایم احمد ڈھاکہ میں مارا پھر رہا ہے، یہاں پر اس کا کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں یہ قادیانی جانور نہیں ملتا۔ بعد ازاں شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے بعد جب ہم ہوٹل شاہ باغ پہنچے تو مولانا نورانی ہوٹل میں ہی ٹھہر گئے اور ہم لوگ ڈھاکہ گھومنے نکل گئے۔ رات کے 12 بجے واپسی ہوئی تو مولانا نورانی کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے یہ سوچا کہ مطالعے میں مصروف ہیں، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ صبح جب ناشتے کی میز پر مولانا سے ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ رات بھر سو نہ سکے ہوں۔ ناشتے کے دوران وہ متفکر اور خاموش ہی رہے۔ جب ہم نے ان سے اس خاموشی اور فکر کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، بہت توجہ سے یہ سماعت فرمائیں، فرمایا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب مشرقی پاکستان نہیں بچ سکتا۔ قادیانی صرف اس لیے پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ان کے قدم نہیں جم سکتے، اور صرف مغربی پاکستان اگر پاکستان رہ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اسٹیٹ کے قیام کے سلسلے میں ان کے عزائم زیادہ آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت پوری طرح ان کی اعلی کار بن چکی ہے۔ مولانا بڑی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ذہن اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے، مگر اس گفتگو سے یہ ضرور ہوا کہ فضا سوگوار ہو گئی اور دل انجانے خطروں سے دھڑکنے لگا۔ 28 فروری 1971 کو مجھے مولانا شاہ نورانی، علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری، پروفیسر سید شاہ فرید الحق اور مولانا محمد حسن حقانی کے ساتھ کراچی کے ایوان صدر میں صدر یحییٰ خان سے ملاقات کا موقع ملا۔ گفتگو میں قادیانیوں مرزائیوں کا ذکر ذرا زیادہ ہی تفصیل سے ہوا۔ مولانا نے اس موقع پر انگریزی میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، جناب صدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی مسلمانوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا مشن اسرائیل میں کام کر رہا ہے؟
جبکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ قادیانی جب چاہیں جنیوا کے راستے اسرائیل چلے جاتے اور پاکستان میں یہودی سرمایہ کے ذریعے ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے۔ مولانا شاہ بن نورانی نے یہ سوال بھی کیا کہ جناب صدر، کیا آپ کو علم ہے کہ ربوہ دراصل پاکستان کے اندر ایک آزاد ریاست کی طرح ہے، اس کی اپنی عدالتیں اور نیم فوجی تنظیم الفرقان فورس ہے۔ یحییٰ خان نے مولانا کے ان دونوں سوالات پر لا علمی کا اظہار کیا۔ مولانا نے یحییٰ خان سے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مشرقی پاکستان کے لوگ ایم محمد سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ایم محمد کو اپنے ساتھ مشرقی پاکستان لے جا رہے ہیں۔ اس کے اچھے تاثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کے جواب میں یحییٰ خان نے کہا کہ مجیب بھی یہی کہتا ہے۔ مولانا جب یہ دیکھا کہ یحییٰ خان مسئلہ کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تو وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ صدر صاحب، یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اسے آسانی سے ضائع نہ کیجیے۔ 3 مارچ 1971 کو اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا اور مشرقی پاکستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس دوران مولانا شاہ بن نورانی نے ہمیں اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں قادیانیوں کی سازشوں کی تفصیلات کا اعلان کراچی میں جلسہ عام میں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس طرح کم از کم وہ اپنا فرض تو ادا کر دیں۔ یہ جلسہ 19 مارچ 1971 کو آرام باغ میں ہوا۔ عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اور 2 بار اس جلسہ پر شرپسندوں کی طرف سے حملے ہوئے، اور جب انہیں جلسہ گاہ میں کارکنوں نے مار بھگایا تو ان لوگوں نے ہی جا کر روزنامہ جسارت پر حملہ کیا، وہاں توڑ پھوڑ کی اور باہر کھڑی ایک گاڑی کو آگ لگا دی۔ اس جلسہ میں مولانا شاہ بن نورانی نے جو تقریر کی، اسے سن کر بہت سی آنکھوں میں آنسو تھے، بعض لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ 2 بار گنڈوں کے حملے کے باوجود مجمع پورے صبر و سکون سے بیٹھا رہا۔ مولانا نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ انگریزی استعمار کی پیداوار مرزا قادیانی کے پیروکاروں نے پاکستان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تہیہ کر لیا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قادیانیوں نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ برسر اقتدار ٹولہ مغربی پاکستان کی اکثریتی جماعت ان کی اعلیٰ کار بن گئی، اور اب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کا آخری راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کی جائے گی اور بھارت مداخلت کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی فراست۔ یہ حضرت نے پہلے سارا کچھ بتا دیا کراچی آرام باغ کے جلسہ عام میں، وہی کچھ ہوا بعد میں۔ اس ضمن میں ایم محمد اور سورن سنگھ کے درمیان حال ہی میں نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ ایم محمد نے گزشتہ ہفتے کراچی میں باتھ آئی لینڈ کے ایک بنگلے میں ملک کی بعض اہم شخصیتوں سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر ایک بوجھ ہے، اس کا آمدنی کا حصہ صرف 9% ہے۔ قادیانیوں کا اس ضمن میں بھارت اور اسرائیل سے رابطہ ہے۔ مولانا نورانی نے اس ضمن میں جو تفصیلات بیان کی وہ بعض اخبارات میں تھوڑی بہت شائع ہوئیں، اور اس کا ایک سائیکلو سٹائل پمفلٹ بھی شائع کیا گیا، جس کی ممکن ہے کہ چند کاپیاں اب بھی بعض لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ مولانا کے اندیشے بجا نکلے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں جو کارروائی ہوئی وہ بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر ختم ہوئی۔ 25 مارچ 1971 کے بعد ملک میں موجود شدید سیاسی گھٹن کے باوجود بھی مولانا شاہ بن نورانی ارباب حل و عقد کے سامنے قادیانیوں کے بارے میں قوم کا موقف پیش کرتے رہے۔ 7 اپریل 1971 کو انہوں نے یحییٰ خان کو کھلا خط لکھا
جس میں مشرقی پاکستان میں کی جانے والی ناعاقبت اندیشی کا ذکر کرتے ہوئے قادیانیوں خصوصاً ایم احمد کی وطن دشمن سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اکتوبر 1971 میں مولانا نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا، جس کی ملک گیر پیمانے پر تشہیر بھی ہوئی۔ ان نکات میں قادیانی مسئلہ سر فہرست تھا، کیونکہ مولانا نے اسے کبھی پاکستان کی سالمیت سے الگ متصور نہ کیا تھا۔ وہ نکات یہ تھے: اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے، مشرقی پاکستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، 1954 کے دستوری مسودہ کو دستور کی بنیاد کے طور پر اختیار کیا جائے۔ بعد ازاں جب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آ گئے اور پاکستان کی قومی اسمبلی کا پہلا باقاعدہ اجلاس مارشاء اللہ کی تلوار کے زیر سایہ 14 اپریل 1972 کو بلایا گیا، تو وہاں موجود مولانا شاہ احمد نورانی نے اپنے سابقہ موقف کا اعادہ کیا اور پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ کے اندر مسلمان کی تعریف آئین میں شامل کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ انہوں نے 15 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ آپ کی تقریر روداد قومی اسمبلی کے صفحات 118 تا 120 پر شائع ہوئی۔ مولانا نے فرمایا، عبوری دستور میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، مگر مسلمان کون ہے اس کی وضاحت نہیں۔ اس ملک میں اسلام کے بدترین قسم کے دشمن موجود ہیں، وہ مسلمان بن کر یہاں حکومت کر سکتے اور چور دروازے سے حکومت کرنے یہاں آ سکتے۔ مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ مرزائی اور قادیانی مسلمان نہیں ہیں، پھر کیسے چور دروازے سے آ کر اسلام کے نام پر حکمران بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد ستمبر 1972 میں جب ترجمان اہل سنت پاکستان کراچی کا ختم نبوت نمبر شائع ہوا، تو اس میں مولانا شاہ احمد نورانی کا ایک معرکۃ الآراء انٹرویو بھی شامل تھا، جسے حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب شاہ احمد نورانی میں بھی شامل کیا، اور یہ انٹرویو اپنی جگہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس انٹرویو میں مولانا نے قادیانیت سے متعلق اپنا موقف بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی آئین ساز کمیٹی نے جب اپنا کام شروع کیا تو اس کے اجلاس میں بھی جمعیت کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی نے ہی پہلی مرتبہ ترمیم مسلمان کی تعریف و ریاست کا سرکاری مذہب اسلام قرار دینے سے متعلق پیش کی۔ آئینی مذاکرات کے دوران مولانا کو اپنے اس مطالبہ کو تسلیم کرانے کے لیے واک آؤٹ کی دھمکی دینی پڑی۔ مذاکرات کے دوران مولانا نے سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان اسمبلی میں پیش کردہ مسلمان کی تعریف کے انگریزی ترجمے پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سے اتفاق رائے کرا لیا۔ واضح رہے کہ یہ ترجمہ جمعیت کے قابل فخر رہنما پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب نے کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مستقل دستور پر مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کے ساتھیوں نے رائے شماری میں یہ کہہ کر حصہ نہیں لیا کہ ہمارے بہت سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن ابھی دستور مکمل طور پر اسلامی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کلیدی عہدوں کے لیے بھی مسلمان کی پابندی ہونی چاہیے۔ مولانا شاہ نورانی تحریک ختم نبوت صفحہ 118۔ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رقم طراز ہیں۔ امام انقلاب حضرت علامہ امام شاہ نورانی صدیقی نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور شان و شوکت کو بلند رکھنے کے لیے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ایک تاریخ ساز قرارداد پیش فرمائی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قرارداد کا مسودہ تیار کرنے کے بعد خان عبد الولی خان سے آپ نے فرمایا، خان صاحب آج شام میں آ رہا ہوں،
قرارداد کے مسودے پر آپ کے دستخط کروانے۔ شام کو آپ خان صاحب کے ہاں تشریف لے گئے۔ خان صاحب نے پوچھا مولانا فرمائیے کیا حکم ہے؟ مولانا شاہ نورانی نے فرمایا کہ یہ مسودہ ہے۔ بولے کیا اس پر میرے دستخط چاہیے؟ میں نے کہا آپ کے دستخط سب سے پہلے ہوں گے۔ علامہ نورانی صاحب نے کہا کہ آپ مسودہ ایک نظر دیکھ لیں۔ بولے کوئی ضرورت نہیں۔ بلا تردد انہوں نے قرارداد کے مسودے پر دستخط کر دیے۔ اس وقت غوث بخش بزنجو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بلا لیت و لال دستخط کر دیے۔ اس قرارداد پر اس بے اختلاف کے 22 افراد جن کی تعداد بعد میں 37 ہو گئی نے دستخط کیے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام کے دیوبندی مکتب فکر مولوی غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحق نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے۔ اس تحریک میں امام نورانی کو قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا گیا۔ آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی۔ آپ نے قادیانیت سے متعلق ہر قسم کا لٹریچر اسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کرنے کے علاوہ ممبروں سے ذاتی رابطہ بھی قائم کیا اور ختم نبوت کے مسئلہ سے انہیں آگاہ کیا۔ اس تحریک میں 3 ماہ کے دوران آپ نے صرف پنجاب کے علاقے میں تقریباً 40,000 میل کا سفر فرمایا۔ 150 شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں عام جلسوں سے خطاب کرنے کے علاوہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا۔ قرارداد جب اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے آپ اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی کے چیمبر میں گئے تو ادھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی تشریف فرما تھے۔ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ بھی سماعت فرمائیں۔ جب آپ قرارداد کا مسودہ صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کرنے کے لیے ان کے چیمبر میں لے گئے، ذوالفقار علی بھٹو اور حفیظ پیرزادہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت بہت پریشان تھے اور وہ اس قرارداد کے پیش کرنے پر علامہ نورانی سے خفا تھے۔ ان کا موقف تھا کہ مولانا آپ نے میرے لیے خام خواہ ایک مسئلہ اور مصیبت کھڑی کر دی۔ مسٹر بھٹو کہنے لگے دیکھیے مولانا قومی اسمبلی کو اسمبلی رہنے دیں، کیا اب اسمبلی میں مجلس مناظرہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر بھٹو کا موقف یہ تھا کہ آپ لوگ مرزائیوں کو خارج از اسلام قرار دیتے ہیں، اس سلسلہ میں علماء کرام کے فتووں سے ہم نے انکار تو نہیں کیا، پھر اس معاملے کو قومی اسمبلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھٹو نے کہا یہ سب جنون کی باتیں ہیں۔ علامہ نورانی صاحب نے کہا بھٹو صاحب یہ سب مذہبی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر یہ مسئلہ بہت حد تک سیاسی بن چکا ہے۔ مسٹر بھٹو نے کہا مرزا ناصر الدین نے جو بیان دیا ہے کہ یہ سب یک طرفہ ہے، آپ نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ مرزا ناصر کو بلا لیجئے۔ بھٹو کہنے لگا مرزا ناصر کو اسمبلی میں کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ علامہ نورانی نے کہا کہ مرزا ناصر الدین کو کیمرے میں لایا جا سکتا ہے، اسے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ کہتے ہیں، کوئی شخص اس میں نہیں آ سکتا، البتہ ہم اراکین پارلیمنٹ ہوں گے، مرزا صاحب آئیں اور اپنا بیان دے دیں، آپ ان کی سن لیجئے، اس کے بعد قومی اسمبلی جو مناسب سمجھے گی کرے گی۔ قرارداد پر قومی اسمبلی میں 2 ماہ 7 روز تک بحث ہوتی رہی۔ اسی دوران بھٹو صاحب نے اس سلسلہ میں آپ کی 3 میٹنگز ہوئیں۔ میٹنگ رات 2 بجے تک چلتی تھی، اس میں سردار شیرباز مزاری، حاجی مولا بخش سومرو، الہی بخش سومرو کے باپ، اور جسٹس افضل چیمہ بھی موجود تھے۔ بھٹو صاحب نے کہا اس قرارداد کے منظور ہونے سے پاکستان پیپل پارٹی کی بہت بدنامی ہوگی، لوگ پاکستان پیپل پارٹی کو ایک سیکولر پارٹی سمجھتے ہیں۔ مولانا نورانی نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں تو آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات پیپل پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ بھٹو صاحب بڑی مشکل سے قائل ہوئے تو انہوں نے یہ قرارداد اسمبلی سے باہر اپنی پارٹی کے اراکین کے سامنے رکھی۔ جے رحیم اور شیخ رشید نے اس کی بہت شدید مخالفت کی۔ یہ شیخ رشید ایک پیپل پارٹی کے شیخ رشید تھے، بابا سوشلزم، مگر بھٹو صاحب نے کہا یہ اسلام کی بات ہے،
مذہب کا معاملہ ہے، پیپل پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ جے رحیم نے قرارداد کی مخالفت میں بہت ہنگامہ کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قرارداد اسمبلی میں منظور ہو۔ اس دوران قادیانی بھی اپنا کام کرتے رہے اور مسلمان ممبروں کے کان بھرتے رہے۔ چنانچہ ایک رکن اسمبلی نے حضرت امام نورانی سے کہا کہ مرزا ناصر قادیانی کہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور جذبے سے سرشار ہو کر مقام صدیقیت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نبوت کی کھڑکی کھل جاتی۔ امام نورانی نے یہ بات سن کر ممبر سے کہا، مرزا ناصر قادیانی کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ جب کوئی مسلمان عبادت ریاضت سے فنا فی اللہ کا درجہ حاصل کر لے تو اس کے لیے الوہیت کی کھڑکی کھل جاتی۔ یہ جواب اس ممبر کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفکر اسلام پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب نے آگرہ کے اکبر عادل صاحب CSP ریٹائرڈ، سیکرٹری وزارت صنعت و حرفت پاکستان نے ذکر کیا، آپ کے صدر شاہ فرید الحق صاحب سے سیکرٹری نے کہا کہ آپ کے صدر عجیب آدمی ہیں کہ محض اپنی قرارداد سے 2 لفظوں کے اخراج پر انہیں بہت بڑی رقم مل رہی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ مفصل واقعہ بیان کرتے انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں تحریک ختم نبوت کے دوران میرے مکان پر علامہ شاہ نورانی کی دعوت تھی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بعض آدمی مرزائی فرقہ کے لاہوری گروپ سے متعلق وہاں آئے اور پوچھا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں مولانا نورانی تشریف فرما ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اندر لے گیا اور حضرت نورانی صاحب سے کہا یہ لوگ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات؟ ان لوگوں میں 3-4 سرکاری افسر بھی تھے۔ ایک صاحب نے کہا جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی قرارداد میں لاہوری گروپ کو بھی غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، لہٰذا آپ کی قرارداد میں ہمارا ذکر درست نہیں ہے۔ آپ یوں کریں کہ اپنی قرارداد سے ہمارا نام نکال دیں، ہم اس کے عوض آپ کو 50 لاکھ روپیہ پیش کرتے ہیں۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی پیشکش ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، اس لیے کہ ہمارا جوتا اس پیشکش سے قیمتی ہے۔ مرزا مدعی نبوت ہے، جو اسے مصلح یا مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور میری قرارداد سے کوئی لفظ حذف نہیں ہوگا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ علامہ نورانی نے فرمایا کہ کئی ایسے سرکاری افسر ہیں وہ ان لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، صاحب ان لوگوں کا آپ کیوں ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کا آپ کیوں ذکر لے آئے ہیں، یہ تو نبی نہیں مانتے، لیکن الحمدللہ اللہ کریم نے استقامت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ پیسے آنی جانی چیز ہے، اصل دولت ایمان ہے جو سرمایہ آخرت ہے۔ سری نام جو ساؤتھ امریکہ میں واقع ہے، وہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا۔ اس جلسہ میں سری نام کے وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا تھا۔ جلسہ گاہ میں اسٹیج پر پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب اور علامہ ارشد القادری اور دیگر علماء کرام تشریف فرما تھے۔ امام شاہ نورانی صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ وزیر اعظم سری نام اپنے ساتھ ایک وزیر کو لے کر آ گئے۔ صوبے اتفاق کہیے کہ وہ وزیر قادیانی تھا۔ امام شاہ نورانی اسے جانتے تھے کہ یہ قادیانی۔ جیسے ہی وزیر اعظم نے اسٹیج پر قدم رکھا، امام نورانی نے ان کا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ تشریف رکھیے، اور قادیانی وزیر کی طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ خبیث کہاں سے آ گیا؟ پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو یہاں سے ہٹائیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، یہ قادیانی ہے، یہ ہمارے اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ وزیر اعظم کو مجبوراً اس قادیانی وزیر سے کہنا پڑا کہ تم چلے جاؤ۔ اس طرح وہ قادیانی چلا گیا۔ علامہ ارشد القادری صاحب نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ لوگوں نے امام شاہ نورانی کو سمجھا نہیں ہے، جب وہ نہیں رہیں گے اس وقت آپ سمجھیں گے، اس وقت سمجھنا بیکار ہوگا۔ امام نورانی نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا اور پوری دنیا نے اس فیصلے کی پیروی کی۔
قسم خدا کی، علامہ ارشد القادری فرما رہے ہیں، قسم خدا کی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایسا مرد مجاہد بے لوث نڈر بے خوف مجسمہ حق و صداقت قادیانیوں کے لیے ننگی تلوار اور ایسا مستغنی قائد ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے آپ کو ایسے بے باک قائد کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ فاتح مرزائیت پمفلٹ لکھا تھا، سلیم مست قادری صاحب نے شائع کیا تھا، اس میں بھی یہ ساری رودات جو ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ذمہ داری بھی قادیانی گروہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ ماہنامہ ترجمان اہل سنت کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے سقوط ڈھاکہ کے اسباب و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں ان کے لیے پھلنے پھولنے کا موقع میسر نہیں ہے جیسے کہ مغربی پاکستان میں ہے۔ مشرقی پاکستان کے عوام قادیانیوں کے سلسلے میں حد درجہ جذباتی ہیں اور ان سے متنفر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ مشرقی پاکستان کے عوام کسی طرح مرزائیوں کو قبول نہیں کرتے، اور سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ سب سے بڑی اسلامی مملکت کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، اور خاص طور پر اس خطے کو جس میں 100% صحیح العقیدہ یعنی اہل سنت و جماعت حنفی مسلمان ہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کیونکہ مشرقی پاکستان اکثریت میں تھا، اور اگر وہ آ جاتے تو ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے۔ اس کے مشاہدہ کا وقت کا موقع مجھے مجیب الرحمان سے ملاقات میں ہوا۔ دوران گفتگو مجیب الرحمان نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ایم احمد ڈھاکہ میں مارا مارا پھرتا ہے، یہاں اس کا کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ بعد میں اس کی درخواست پر ملاقات ہو گئی۔ ساتھ ہی مجیب نے کہا یہ قادیانیت اور مرزائیت مغربی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں یہ جانور نہیں ملتا۔ اخبارات اس کے گواہ ہیں، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعات اخبارات میں آئے کہ قادیان میں رہنے والے قادیانیوں نے سب سے پہلے باقاعدہ بنگلہ دیش تسلیم کر لیا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہو کر رہیں گے۔ ان کے ساتھی اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مرکز قادیان رہے، کیونکہ وہی ان کا قبلہ و کعبہ ہے، اور وہ براہ راست اپنے مرکز سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ترجمان اہل سنت میں شائع ہوا 1970، ترجمان اہل سنت 1970۔ قادیانیوں کی طرف سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازشوں کے دوران اس ملک کو ان کی تمام مذموم سرگرمیوں سے بچانے کے لیے قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طویل جد و جہد کی۔ آپ نے قادیانیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے عوام الناس اور حکمرانوں کو بر وقت اس مذموم فتنہ سے آگاہ کیا، اور اس فتنہ کی بیخ کنی کے لیے نہ صرف اسمبلی کے اندر باہر بلکہ بیرونی ممالک کے طویل دورے کر کے شب و روز کام کیا۔ علاوہ ازیں جب ظفر اللہ قادیانی عالمی عدالت انصاف کا چیف جسٹس تھا، اس نے ڈن ہاگ میں ایک مسجد بنوا کر قادیانیت کی تبلیغ کا اڈہ کھول لیا، تو آپ نے بہت کوشش کر کے اس مسجد کے قریب ہی اندازاً 12 ایکڑ زمین حاصل کر کے اس پر جامع مسجد طیبہ تعمیر کروا دی، اور رد قادیانیت کے سلسلے میں ایک پلیٹ فارم بنا کر تبلیغی کام شروع کر دیا، جو بفضل ہی تعالیٰ آج بھی جاری ہے۔ ہالینڈ میں قادیانیت کو پھیلنے سے روکنے میں جامع مسجد طیبہ کا اہم کردار ہے۔ 1956 میں آپ مولانا عبدالحامد بدایونی کی رفاقت میں مصر گئے، اور مصر کے صدر جمال عبد الناصر سے ملاقات کے دوران اسے مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور قادیانیت کی سازشوں اور تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، تو جمال عبد الناصر نے مصر میں موجود تمام قادیانیوں کے 1 ماہ کے اندر سے مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور آئندہ سے ان کا داخلہ
ممنوع قرار دے دیا۔ 1971 میں یحییٰ خان نے پارلیمانی لیڈروں سے ملاقات کی۔ جب مولانا نورانی کو میٹنگ کی دعوت دی گئی تو آپ نے ایم احمد قادیانی کو تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے ہوئے اس کی موجودگی میں کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ایم احمد کو، اگرچہ وہ منصوبہ بندی کمیشن کا چیئرمین تھا، میٹنگ سے اٹھا دیا گیا۔ یہ چند واقعات جو رپورٹ ہوئے موجود ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فراست ایمانی سے بہت دور تک دیکھ رہے تھے۔ جو نقشہ آباد میں بنا اس کی پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی، اور وہی کچھ ہوا۔ اور اس پاکستان میں بظاہر تو لگتا ہے فلاں فلاں کی سیاسی لڑائی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ غیر ملکی قوتوں کے، دشمن قوتوں کے ہاتھ اور ان کی سازشیں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک ورق آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اس پہ اپنا کمنٹس بھی کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنا فرض سمجھ کے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور سب احباب تک کوشش کریں کہ یہ پہنچ جائے کہ ایک مرد مجاہد نے پوری قوم کو کس طرح یکجا کیا، اور پھر کس طرح قادیانیت کا مقابلہ کر کے اس پاکستان کو الحمدللہ ان کی بہت ساری سازشوں سے محفوظ بنا دیا۔ سازشیں وہ ابھی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ مولانا شاہ احمد نورانی کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سازشوں کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور یہ 50 سالہ گولڈن جوبلی جو منا رہے ہیں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں ختم نبوت کا ذکر کریں، اور اپنے اکابرین کا تذکرہ کریں، اور تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہیں۔ جو ان کے زندہ آباد کا نعرہ لگائے گا وہ بھی انشاءاللہ زندہ آباد ہو جائے گا۔